اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب محترم شیخ اسد علی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن یونٹ وارڈ نمبر 5 سٹی بھمبر اور محترم خرم شہزاد صاحب اور محترم حسن بلال صاحب فرام یونان سائپرس کے گھر میں ذکر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس خوبصورت اور بابرکت مجلس میں جمع ہیں۔ آج کی اس مجلس کے بابرکت ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج اس ہستی کا ہم ذکر کریں گے کہ جس ہستی کا ذکر کرنا بھی عبادت اور جس ہستی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ تو اس بات پر ذرا غور کریں کہ جس ہستی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جس ہستی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، اور ہم اگر اس ہستی کی تعلیمات کو، اس ہستی کے اسوہ کو، اس ہستی کے سیرت و کردار کو اور اس ہستی کے نقش قدم پر چل کر اگر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کس مقام اور مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ شورا کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ رسالت کا، اپنی وفاؤں کا، اپنی خدمات کا اور ان تمام تر احسانات کا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا اور حتیٰ کہ میں نے تمہیں رب ذوالجلال کی معرفت عطا فرمائی، تو میں ان تمام تر احسانات کے بدلے میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قرابت اور میری اہل بیت اور میری اطرت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت قرآن حکیم کے اس حکم کے ذریعے ہم پر فرض کی گئی ہے، اور اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں کا اور آپ کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار تاجدار کائنات نے اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اور اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کے صدقے سے ہمیں ایمان ملتا ہے، اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی اہل بیت اطہار کی محبت کے صدقے سے ہے۔ یہاں اگر کسی کے سینے سے اہل بیت اطہار کی محبت رخصت ہو جائے تو جیسے ہی کسی کے سینے سے اہل بیت اطہار کی محبت رخصت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو آج ہم نے ایک طبقے کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ آج اگر کوئی اہل بیت اطہار کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، کوئی امام عالی مقام کے ذکر کی مجلس کو بپا کرے، کوئی امام عالی مقام کی شان کو بڑھ چڑھ کر بیان کرے، کوئی ائمہ اہل بیت کی یا دیگر اہل بیت علیہم السلام کی شان کو بڑھ چڑھ کر بیان کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ شیعہ ہو گیا ہے۔ آج ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کا نام شیعت رکھ دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت شیعت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے، اور جس سینے کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے اس سینے میں ایمان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے اہل بیت اطہار کے امام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، تو ذکر تب تک اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچتا جب تک ذکر کے اندر فکر شامل نہ ہو، اور جب ذکر کے اندر فکر شامل ہو جاتی ہے تو ذکر اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ذکر امام حسین کے اندر فکر امام حسین کو شامل کر دیا جائے تو ذاکر اور حاضرین مجلس اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ قبول اور مقبول ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے۔ تو آج کے موضوع کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں 2 احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر امام حسین سے پہلے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کا احادیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ مقام کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایک رتی کے برابر بھی کہ اس کائنات انسانی میں سب سے بلند اور سب سے افضل ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات میں کوئی شک ہے؟ اونچا بولی۔ اور
اللہ رب العزت کے بعد کوئی مخلوق کے اندر بلند مقام رکھتا ہے تو وہ ہمارے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اللہ اور رسول کے بعد یہ دیکھنا ہو کہ کائنات کے اندر کسی کا مقام کیا ہے، تو وقت کے مجدد حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی تعلیمات کو سن کر اور آپ کی تصنیفات کو پڑھ کر جو ان کے جوڑوں کی خیرات مجھے ملی ہے کہ اللہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دیکھنا ہو کہ کائنات کے اندر کوئی کس قدر اونچا ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کتنا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کتنے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی۔ اب اس حدیث پر غور کریں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر کسی نے اس حدیث کا مفہوم اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن وقت کے مجدد کے جوڑوں کی خیرات جو مجھے ملی ہے، تو اگر میں اپنے الفاظ کے اندر اس حدیث کو یوں بیان کروں تو آپ میرا ساتھ دیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور میدان کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ یہ تاجدار کائنات نے فرمایا، اور ابتدا سے لے کر کربلا تک اسلام محمدی ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی ہے۔ اب دوسری حدیث پاک جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ ہی سے بغض رکھا۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں، دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور تاجدار کائنات کے ہمیں قریب کرتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات نے جو اصول دیا ہے کہ فرائض و واجبات اور احکام شریعت کی پابندی اگر تم کرو، لیکن اگر تمہارے سینے میں میرے حسین کی اور میرے حسن کی محبت نہیں ہے تو تمہارے تمام کے تمام اعمال جہنم کا ایندھن ہیں۔ میرا محبوب وہ ہے جو میرے حسن اور میرے حسین کا محبوب ہے، اور میرے حسن اور میرے حسین کو چھوڑ کر، میری آل اور میری اہل بیت کو چھوڑ کر تم کسی راستے سے بھی میری محبت اور میری قربت چاہو گے تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم میری بارگاہ سے رد کر دیے جاؤ گے، اور جو میری بارگاہ سے رد کر دیا جائے وہ خدا کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اب جو پہلی حدیث پاک میں نے بیان کی حسین منی و انا من حسین، ہم جب تاجدار کائنات کی طرف نسبت کرتے ہیں کسی ذات کی تو دو طرح سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے دو حروف استعمال کرتے ہیں، ایک کے اور ایک سے۔
بولیے، ایک کے اور سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء، اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ یہ ساری نسبتیں کے والی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی بھی وہ مقام رکھتا ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا غوث، قطب اور ابدال بھی آ جائے تو ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو سے والی نسبتیں ہیں، یہ کائنات کے اندر تاجدار کائنات نے جن ہستیوں کو عطا فرمائی وہ صرف 4 ہستیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی ہستی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر سے ہے، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ تو جب امام عالی مقام جن کے ذکر کی آج یہ مجلس ہے، ان کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑا کر ہمارے آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام افضلیت کا ہے اور اہل بیت اطہار کا مقام احبیت کا ہے۔ اب جو میں نے بات کی شروع میں کہ یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر کوئی کس قدر بلند اور بالا ہے، تو وہ بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حسین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نہیں، بلکہ تاجدار کائنات کے فرمان کے مطابق کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کی محبت تاجدار کائنات کی محبت ہے، حسین علیہ السلام کی قربت تاجدار کائنات کی قربت ہے، حسین علیہ السلام کے ساتھ بغض تاجدار کائنات کے ساتھ بغض ہے، اور حسین علیہ السلام کے ساتھ عداوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے۔ تو کوئی یہ دیکھنا ہو کہ کوئی کس قدر اس رب کا محبوب ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کے سینے کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کتنی ہے۔ جو جتنا اہل بیت کا غلام ہے، جو جتنا حسین کا غلام ہے، وہ اتنا ہی اس رب کا محبوب ہے۔ اب آج کی اس ذکر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا، حضور سیدی شیخ الاسلام کے جوڑوں کی خیرات کی برکت سے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 4 تعلقات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک تعلق کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا تعلق انسان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، ہر انسان ادا کرتا ہے۔ دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات، اپنی جان اور اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ تیسرا تعلق انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ اور چوتھا تعلق انسان کا اس پوری کائنات کے ساتھ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 تعلقات کیا ہیں، اور ان 4 تعلقات کے جملہ حقوق کیا ہیں، اور امام عالی مقام نے ان 4 تعلقات کے حقوق کو کس طرح ادا فرمایا ہے۔ تو جو ان 4 تعلقات کے حقوق میں سے جو پہلا حق اور پہلا تعلق ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری بندگی اختیار کر سکیں۔
اب ہمارے نزدیک بندگی کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم نماز، روزہ، دیگر احکام شریعت جس قدر ہمیں میسر ہیں ہم ان کی ادائیگی میں اپنی ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر انسان کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے بھی ساری زندگی جو احکام شریعت میسر آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے احکام شریعت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، امام عالی مقام نے ساری زندگی بدرجہ اولا ان تمام احکام شریعت کو ادا کرنے میں بسر کی۔ لیکن امام علی مقام نے کربلا کے اندر ایک ہی میدان کے اندر اس بندگی کا حق ادا کیا ہے، اور جو چاروں تعلقات ہیں جو میں نے بیان کیا، اور ان چاروں تعلقات کے جو جملہ حقوق ہیں، ہر انسان ان تعلقات کی جس قدر معرفت رکھتا ہے اور جس قدر ان تعلقات کے حقوق کی معرفت رکھتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی کو ان تعلقات کے جملہ حقوق کی ادائیگی میں بسر کرتا ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے ان چاروں تعلقات کے جملہ حقوق کو ایک ہی مقام پر میدان کربلا میں ادا کر کے راہ مرتضیت کے اندر وہ مقام پا لیا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک اب کسی کو ملے گا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پہلا تعلق ہے بندگی، اب امام عالی مقام تو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، آپ نے حج بھی ادا فرمائے اور دیگر احکام شریعت کی بھی پابندی کی ہے۔ اب یہ بندگی ہے، لیکن بندگی کے برعکس ایک اعلیٰ بندگی ہے۔ اب بندگی اور اعلیٰ بندگی میں فرق کیا ہے؟ بندگی تو یہ ہوئی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بندے نے ادا کر دیا۔ اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جب بندہ احکام شریعت کی پابندی کرے، جب بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقات و خیرات اور تمام تر جملہ حقوق کو ادا کرے، اور ادا کرنے کے دوران اس کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس نہ ہو، تو جب اس کو اپنے سینے کے اندر گھٹن محسوس نہ ہو تو یہ اعلیٰ بندگی ہے، اور اعلیٰ بندگی اولیاء و صالحین کا شیوا ہے۔ تو پھر وہ کون سی بندگی تھی جو امام عالی مقام کو مدینہ سے مکہ لے گئی اور پھر مکہ سے میدان کربلا تک لے گئی؟ وہ نہ صرف بندگی تھی، وہ نہ صرف اعلیٰ بندگی تھی، بلکہ وہ بندگی کا کمال تھا جس کو امام عالی مقام نے میدان کربلا میں ادا کر دیا۔ اب بندگی کا کمال کیا ہے، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس وقت امام عالی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ میدان کربلا میں نہ جائیں، کیونکہ یزید اس وقت قتل عام کر رہا تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، اور بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا اور ہر طرح کے ظلم کا بازار اس وقت گرم تھا، اور صحابہ کرام کو یہ خدشات تھے کہ کہیں یزید امام عالی مقام کو شہید نہ کرتے۔ لیکن امام عالی مقام نے میدان کربلا میں جا کر یزید سے ٹکر لینا اپنا فریضہ سمجھا۔ اب امام عالی مقام نے جب یہ فیصلہ کیا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ خود تو جا رہے ہیں، لیکن اپنے قرابت کو اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن امام عالی مقام نے اپنے احباب کے سمیت میدان کربلا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب مدینہ سے آپ مکہ آئے تو اس وقت صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا تھا، یزید کی افواج صحابہ کرام کو شہید کر رہی تھیں، لیکن امام عالی مقام نے بچپن سے یہ سن رکھا تھا کہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ میرے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام عالی مقام نے جو بچپن سے یہ سن رکھا تھا کہ میرے نانا کا یہ حکم ہے کہ میں نے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کو میدان کربلا میں قربان کرنا ہے، اور یہ منشائے یار بھی ہے کہ جلدی جلدی کربلا کی طرف بڑھو اور اپنی جان کو دین خدا اور مصطفیٰ پر قربان کر دو،
اور نہ صرف اپنی جان کو قربان کرو بلکہ خانوادہ مصطفیٰ کے 72 نفوس کو میدان کربلا کے اندر دین خدا اور مصطفیٰ کے اوپر قربان کر کے راہ مرتضائیت کے اندر وہ مقام پا لو کہ جو 1400 سال پہلے نہ کسی کو میں نے دیا ہے اور نہ قیامت تک اب کسی کو دوں گا۔ تو امام علی مقام نے بندگی کا حق یوں ادا فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ادا کیے، اور پھر اعلیٰ بندگی بھی امام علی مقام نے بجا لائی ہے کہ امام علی مقام جب احکام شریعت کی پابندی کرتے تو گھٹن سینے میں آنا تو دور کی بات ہے کہ منشا یار اب یہ ہے کہ مدینہ سے مکہ جاؤ اور مکہ سے پھر میدان کربلا میں جاؤ اور میری بندگی کا حق ادا کر کے راہ مرتضائیت کے اندر وہ مقام پالو کہ جو مقام قیامت تک پھر اور کوئی نہ پا سکے۔ اب جو دوسرا تعلق اس کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا تعلق جیسے میں نے کہا کہ دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اب جو اپنی جان کے ساتھ بندے کا تعلق ہے اس کے جملہ حقوق ہیں۔ ایک حق جان کا ظاہری حق ہے اور ایک اس جان کا باطنی حق ہے۔ ظاہری حق خوراک، لباس، دیگر ضروریات زندگی ہیں، اور باطنی حق روح کی پاکیزگی ہے۔ کوئی انسان اپنی جان کا حق محض یہ سمجھتا ہے کہ میری جان کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں خوراک کی ضروریات کو پورا کروں، میں لباس کی ضروریات کو پورا کروں، اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ میں ان کو پورا کروں۔ کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے ایک سٹیپ تو کہتا ہے اچھی تعلیم اور تربیت کا زیور اگر میں اپناؤں تو یہ میری جان کا حق ہے۔ کوئی اچھی صحبت کو محض اپنی جان کا حق سمجھتا ہے۔ اور پھر اس جان کے باطنی حقوق ہیں کہ انسان روزے رکھتا ہے، اپنی روح کی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اپنے افکار کو سچا اور ستھرا کرتا ہے، تو یہ بھی اس جان کا حق ہے۔ لیکن یہ تمام حقوق امام علی مقام نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جان کے حق ادا کیے ہیں، لیکن میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے اپنی جان کا حق یہ پایا ہے کہ اپنی جان کو دین خدا اور مصطفیٰ پر قربان کر کے اور اپنے شہزادوں کو اور خانوادہ مصطفیٰ کے 72 نفوس کو دین خدا اور مصطفیٰ کی بقا کے لیے اور یزیدیت کے خلاف حق کی آواز بلند کر کے اپنی جان کو اور ان تمام 72 تنوں کو راہ خدا میں قربان کر کے مقام رضا پا لینا اور صبر کی تمام حدوں کو پار کر لینا، یہ اپنی جان کا حق امام علی مقام نے پا لیا تھا۔ اور جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان صبر کی تمام منزلوں کو عبور کر کے خود کو مقام رضا پر فائز کر لے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صالحین اس مقام تک آنے میں ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور جب امام علی مقام حضرت علی اصغر کا لاشا اٹھا کر لا رہے تھے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہیں بھی اس وقت جمی ہوں گی۔ پھر حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی نگاہیں بھی اس وقت امام علی مقام کی طرف جمی ہوں گی، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت بھی امام علی مقام پر جمی ہوگی۔ تو امام علی مقام جب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ فرما رہی ہوں گی کہ اے میرے حسین، میرے دودھ کی لاج رکھنا، بس تھوڑی دیر ہو تو مقام رضا پر فائز ہونے والا ہے۔ جب جواں علی اکبر کا لاشا اٹھا کے امام علی مقام لا رہے ہیں تو اس وقت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ یہ فرما رہے ہوں گے کہ میرے حسین، میری لاج رکھنا، میرے خون کی لاج رکھنا، بس تھوڑی دیر اور تو مقام رضا پر فائز ہونے والا ہے۔ اور جب تمام کا تمام خانوادہ راہ خدا میں قربان کر دیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہوں گے کہ اے میرے حسین، تجھے اس تاجداری کا واسطہ میری لاج رکھنا اور یزید کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، بس تھوڑی دیر اور تو مقام رضا پر فائز ہونے والا ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہوں گے اور امام علی مقام
اہل بیت اطہار اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 72 نفوس کو دین خدا اور مصطفیٰ پر قربان کر کے جب سوئے مقتل بڑے ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اپنی جان بھی اس مالک کائنات کی راہ میں قربان کر کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کو اس مقام رضا پر فائز کر دیا ہے کہ اب قیامت تک مقام رضا اب اور کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، اب میں جلدی سے اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں، صرف 5 سے 6 منٹ میں انشاءاللہ۔ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو پھر اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ جو تیسرا تعلق میں نے کہا کہ ہر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدید العقاب، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب یزید کا دور تھا تو اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا تھا۔ آج بھی جب آپ مدینہ پاک جائیں تو جنت البقیع کے اندر ایک پورے کا پورا حصہ ہے جو اس وقت جن صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، وہاں ان کا مدفن ہے۔ اور یزید وہ بدبخت ہے کہ جس نے منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی اور کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے اور خچر باندھے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز اور اذان معطل رہی۔ اور اس وقت صحابہ کرام اور صحابیات کی گستاخیاں کی جاتی رہیں، اور خوف اور خراس کا اس قدر عالم تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ کہیں یزیدی افواج ہماری باتیں سن نہ لیں اور ہمارے خلاف کوئی سخت فیصلے نہ ہو جائیں۔ لیکن اس وقت کوئی بھی آواز یزید کے ظلم کے خلاف، اس کی بربریت کے خلاف، اس کی ناانصافی کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی خوف کی وجہ سے۔ لیکن سب کی خاموش نگاہیں اس وقت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین میری جرت کا وارث ہے، اور صحابہ کرام نے یہ سن رکھا تھا کہ اب اگر اس دور کے اندر جرت مصطفیٰ کا کوئی وارث ہے تو وہ حسین ہے۔ اور اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر شخص خاموش کھڑا ہے یزید وقت کے آگے، ہر شخص خاموش کھڑا ہے یزید وقت کے آگے، اب حسین ہی کوئی بات چلائے تو چلے۔ یوں تو امام عالی مقام نے ہر بندے کا حق ادا کیا، صحاوت کی، صدقہ و خیرات کیے، لیکن یہ حق ہمارا جو ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، اس حق کو بھی امام عالی مقام نے میدان کربلا کے اندر ادا کر دیا ہے۔ آج ہم شیخ صاحب کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آ کر ان کی ذات پر کوئی احسان کیا ہے، ہم نے ان کی ذات پر آ کر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ ان کا حق ہے جو ہم نے ادا کیا ہے۔ کوئی اپنا حق مال دے کے ادا کرتا ہے، کوئی اپنا حق جان دے کے ادا کرتا ہے، کوئی اپنا حق توانائیاں صرف کر کے ادا کرتا ہے، کسی نے ایسا حق بھی ادا کیا ہوگا کہ اپنی جان بھی دی اور اہل بیت اطہار اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 72 نفوس کی جانیں بھی دے کر دوسرے انسانوں کا حق بھی میدان کربلا میں ادا کر دیا۔ اب جو چوتھا تعلق ہے وہ ہمارا اس کائنات کے ساتھ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، اگر آپ اس کائنات پر غور کریں تو اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات کا نظام متضاد رویوں پر، متضاد جذبات پر اور متضاد اشیاء پر ہے۔ مثال کے طور پر جہاں دن ہے وہاں رات نے آنا ہے، اور جہاں رات ہے وہاں دن نے آنا ہے، جہاں گمراہی ہے وہاں ہدایت نے آنا ہے، جہاں جہالت ہے وہاں علم نے آنا ہے، جہاں نفرت ہے وہاں
محبت نے آنا ہے، جہاں ظلم ہے وہاں انصاف نے آنا ہے، جہاں نمرود ہے وہاں ابراہیم نے آنا ہے، جہاں فرعون ہے وہاں موسیٰ نے آنا ہے، جہاں یزید ہے وہاں حسین نے آنا ہے۔ تو اس کائنات کی بنیاد متضاد رویوں پر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کسی چیز کو اگر پیدا فرمایا ہے تو اس کا متضاد، اس کا اپوزٹ بھی پیدا فرمایا ہے۔ یزید نیگیٹیوز کی جمع تھی، اگر نیگیٹیوز ہی رہتی اس کائنات کے اندر تو اس کائنات کا کار اور اس کائنات کا نظام رک جاتا۔ امام علی مقام نے یزید کی نیگیٹیوز کے خلاف، یزید کے ظلم کے خلاف، یزید کی بربریت کے خلاف، یزید کی بے حیائی کے خلاف، یزید کی مطلق العنانی کے خلاف آواز بلند کر کے اور اس سے ٹکر لے کر اس کائنات کے کار کو رکنے سے روک کر اور اس کائنات کے نظام کو بحال کر کے اس کائنات کا حق بھی میدان کربلا میں ادا کر دیا۔